شان جرنیل اہل حدیث محبوب کر جناب محترم علامہ حافظ ابتسام الہی سعید سے کتاب و سنت کی روشنی میں آپ حضرات سے ہم کلام ہوں گے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال ولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون۔ حضرات گرامی قدر، الحمدللہ ادارہ نداء الاسلام کے ساتھ میرا تعلق گزشتہ 20 برس سے ہے، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی نے جب تک زندگی رکھی مولانا عبدالرشید کے ساتھ، بھائی زکریا ساکی کے ساتھ، ان کے دیگر رفقا کے ساتھ انشاءاللہ یہ تعلق چلتا رہے گا۔ حضرات، یہ تعلق در حقیقت کسی مفاد، کسی لالچ، کسی خوف، کسی طمع کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ سارا کا سارا پیار یا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے یا کملی والے کی غلامی کی وجہ سے ہے۔ اور الحمدللہ ہمارا اس بارے میں پختہ ایمان اور یقین ہے کہ تعلق جو انسان کا بیڑا پار کرتا ہے وہ دین کا تعلق ہے، عقیدے کا تعلق ہے، نظریے کا تعلق ہے، فکر کا تعلق ہے۔ چنانچہ میرے رب نے یہ بات کہی ہے، الأخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ قیامت کے دن جانی دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، لیکن دوستی اگر باقی رہے گی تو تقوی کی بنیاد پہ باقی رہے گی، ایمان کی بنیاد پہ باقی رہے گی۔ حضرات گرامی قدر، سیاستدان، دنیا دار لوگ، سرمایہ دار لوگ وہ بنیادی طور پہ دھڑوں کی بات کرتے ہیں، برادری کی بات کرتے ہیں، پارٹی کی بات کرتے ہیں، علاقے کی بات کرتے ہیں، قبیلے کی بات کرتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، ان کا مقصد لوگوں کو تقسیم کرنا، ایک دھڑے کو اپنے ساتھ ملانا، دوسرے کو دشمنی پہ آمادہ کر کے اس کو پرے دیوار پہ دھکیلنا ہوتا ہے۔ لیکن دین کا تصور جدا ہے۔ دین بنیادی طور پہ توڑ کی بات نہیں کرتا بلکہ جوڑ کی بات کرتا ہے، پیار کی بات کرتا ہے، محبت کی بات کرتا ہے، الفت کی بات کرتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، الحمدللہ مسلمان عرب کا رہنے والا ہو یا عجم کا رہنے والا ہو، وہ اسلام کے رشتے کے ساتھ آپس میں جڑا ہوا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے گزشتہ دنوں میں سعودی عرب میں موجود تھا، تو سعودی عرب کے اندر میں نے لوگوں کے جس پیار کو دیکھا، عربوں کی جس محبت کو دیکھا، محسوس نہیں ہوتا تھا کہ میں پاکستان کا رہنے والا ہوں اور یہ اہل عرب ہیں۔ حضرات گرامی قدر، بائن ہی اسی طرح ہم الحمدللہ گزشتہ کئی برسوں سے اس داستان کو سنا رہے ہیں اور اس بات کو لوگوں کو پڑھا رہے ہیں کہ پاکستان کا مستقبل اگر محفوظ ہوگا تو نہ وہ کسی سیاسی جماعت کے منشور سے ہوگا، نہ کسی مذہبی پنڈت کی عصبیت کے اوپر مبنی تقاریر سے ہوگا، نہ کسی قوم پرست کے فلسفے سے ہوگا۔ پاکستان اگر جڑا رہے گا تو اسلام کے نعرے کی بنیاد پر، اسلام کی دعوت کی بنیاد پر، کتاب و سنت کی بنیاد پر جڑا رہے گا۔ حضرات گرامی قدر، بلوچی کی زبان اور ہے، سندھی کی زبان اور، پنجابی کی زبان اور ہے، پشتون کی زبان اور، پنجابی کا کھانا اور ہے، بلوچی کا کھانا اور، سندھی کا کھانا اور ہے، پختون کا کھانا اور، لیکن وہ چیز جو خیبر سے لے کے کراچی تک پورے پاکستان کے لوگوں کو آپس میں ملاتی ہے وہ کلمہ طیبہ کا ناطہ ہے، کلمہ طیبہ کا تعلق ہے۔ الحمدللہ قائدین تحریک پاکستان ذہین بھی تھے، فتین بھی تھے، صاحب بصیرت بھی تھے، چنانچہ انہوں نے بر صغیر کے مسلمانوں کو اس بات کے اوپر متحد کر دیا، متفق کر دیا کہ ہم نے انگریز کی غلامی سے نجات حاصل کرنے کے بعد ہندوؤں کی سازش اور مکاری سے بھی نجات کو حاصل کرنا ہے۔ ہم نے ایک ایسے دیش کو بنانا ہے جس میں لا الہ الا اللہ کی عمل داری ہونی چاہیے، جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا بلند ہونا چاہیے۔ حضرات الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل بے پایاں سے ہم آزاد ہوئے، اور یہ آزادی ہمیں آسانی کے ساتھ نہیں ملی، اور یہ آزادی ہمیں
فقط زبانی جمع حرص کرنے کے ساتھ نہیں ملی، یہ آزادی فقط جلسوں جلوسوں اور اجتماعات کی وجہ سے نہیں ملی۔ اس آزادی کی تہوں کے نیچے آج جس طرح نداء الاسلام کی بنیادوں کے اندر آپ نے سیمنٹ کو ڈالا، اینٹوں کو ڈالا، مٹی کو ڈالا، تعمیراتی مٹیریل کو ڈالا، پختہ پتھروں کو ڈالا، پھر اس عمارت کو قائم کیا گیا۔ حضرات گرامی کے در جب درخت اگتا ہے اس میں کھاد کو ڈالا جاتا ہے، پانی کو ڈالا جاتا ہے، مالی اس کی باغبانی کے لیے تگ و دو کرتا ہے، اس کے اوپر سورج کی روشنی کو پہنچایا جاتا ہے، تب ایک بیج پودے کی شکل اختیار کرتا ہے، پودے کو خزاں سے بچایا جاتا ہے، پودے کو جھلستی ہوئی دوپہروں کے اندر دھوپ سے بچایا جاتا ہے، پودے کو جراثیموں سے بچایا جاتا ہے، پودے کو کیڑوں کے حملے سے بچایا جاتا ہے، پھر وہ پودا ایک تناور درخت کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر اس پاکستان کی بنیاد کے اندر فقط جاگیرداروں کی جاگیر نہیں ہے، سرمایہ داروں کا سرمایہ نہیں ہے، اس پاکستان کی بنیادوں کے اندر میری ماؤں کے اڑے ہوئے دوپٹے ہیں، اس پاکستان کی بنیادوں کے اندر میری بہنوں کی گم کردہ عزتیں ہیں، اس پاکستان کی بنیادوں کے اندر میرے بوڑھوں کی رنگین سرخ لہو میں ڈوبی ہوئی داڑیاں ہیں، اس پاکستان کی بنیادوں کے اندر نوجوانوں کا گرا ہوا لہو ہے، اس پاکستان کی بنیادوں کے اندر سکھوں کی کرپانوں کے پر ناچنے والے بچوں کی ناشے ہیں، اس پاکستان کی بنیادوں کے اندر جلستی ہوئی دوپہروں کے اندر ہجرت کرنے والے مسافر ہیں، تبھی ہمیں یہ مادر وطن حاصل ہوا۔ اور حضرات گرامی قدر آج اس کی بنیادوں سے اس کو ہٹا کر اس کو کبھی سکھوں کی تحویل میں دینے کی بات ہوتی ہے، اس کو کبھی انگریزوں کے راستے پہ چلانے کی بات ہوتی ہے، اور حضرات گرامی قدر سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ ساز باز کر کے ملک کے معاملات کے اوپر شب ہون مارنے کی کوشش کرتے رہتی ہیں۔ ایسے عالم کے اندر الحمدللہ دینی جماعتیں بالخصوص اہل الحدیث کے فرزند اس کردار کو ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان کی سمت کو بدلنے نہیں دیا جائے گا، پاکستان کو سکھوں کا مرکز اور مرکز بننے نہیں دیا جائے گا، پاکستان کو ہندوؤں کی آماجگاہ بننے نہیں دیا جائے گا، پاکستان کو انگریزوں کی کاسالیسی کے اندر نہیں دیا جائے گا، بلکہ پاکستان میں نظام اگر چلایا جائے گا یا رب کے قرآن کا چلایا جائے گا یا کملی والے کے فرمان کا چلایا جائے گا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ حضرات گرامی قدر ایسے عالم کے اندر جب الحمدللہ ہم حق بات کی نعرہ لگاتے ہیں، لوگ طرح طرح کے اعتراضات کو لے کے میدان عمل میں آتے ہیں، کہتے ہیں آپ کی تعداد کتنی ہے، آپ کا جتھا کتنا ہے، آپ کا گروہ کتنا ہے، آپ کی پارٹی کتنی ہے۔ حضرات گرامی قدر الحمدللہ ہم نے کھڑیاں سے لے کے راجہ جنگ تک اور راجہ جنگ سے لے کے کوٹ رادھا کشن تک ہزاروں خاندانوں کے ضمیروں کو جھنجھوڑ دیا ہے، ہزاروں لوگوں کے ضمیروں کو جگا دیا ہے، لیکن اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہزاروں کی تعداد میں نوجوان جھاگ چکے ہیں، بوڑھوں کی فکر کے اندر پختگی آ رہی ہے، ماؤں اور بہنیں اس حقیقت کو سمجھ رہی ہیں کہ رب کے قرآن کی بات کرنے والا، کالی کملی والے کے فرمان کی بات کرنے والا کون ہے۔ لیکن حضرات گرامی قدر ہمیں اس بات سے کچھ فرق نہیں پڑتا کتنی تعداد میں لوگ ہمارے ساتھ ہیں، اللہ کی قسم ہے 50,000 کی بات نہیں ہے، 5,000 بھی لوگ ہمارے ساتھ نہ ہوں، اور 5,000 کی بات نہیں ہے 500 لوگ بھی ہمارے ساتھ نہ ہوں، اور 500 لوگوں کی بات تو کیا کرنی 2 بندے بھی میرے ساتھ نہ ہوں، انشاءاللہ اللہ کلمت اللہ کی بات کرتا رہوں گا۔ اور حضرات گرامی قدر میں یہاں تک کہتا ہوں قل انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی و فرادا، میرے پروردگار عالم نے سید عرب و عجم کے پر اس وحی کا نزول فرما دیا، حضرت حبیب کو اس امر کا اظہار کرنے کا اعلان کرنے کا حکم دے دیا کہ حبیب اب اس بات کا اعلان کر دیں، میں تم کو ایک ہی بات کی نصیحت کرتا ہوں ان تقوموا للہ مثنی و فرادا، تم اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اگر 2 ہو پھر بھی کھڑے ہو جاؤ، اور اگر دوسرا ساتھی نہیں ملتا اکیلے ہی کھڑے ہو جاؤ۔ اور نداء الاسلام نے اس دور کے اندر بھی میری للکار ہدایت کو سنا ہے، جب اس مرکز کے علاوہ اور اس مدرسے کے علاوہ یا بلال تبسم کے علاوہ کوئی دوسرا بندہ میرے ساتھ قدم ملانے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ حضرات گرامی قدر الحمدللہ آج معاشرے کے اندر ہر طرف ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ میری پکار کو سن رہے ہیں، لیکن حضرات گرامی قدر بدلتے ہوئے وقت کے لمحات کے ساتھ، زمانے کے مد جدر کے
साथ, साथियों की बढ़ोतरी के साथ, नौजवानों के कंधे के साथ कंधा मिलाने के साथ, तंजीम की वुसअत के साथ और कई मदारस के अंदर अपने मंशूर को बयान करने के बावजूद मैं जो 20 बरस पहले था मैं आज भी वही हूं। मैं 20 बरस पहले भी नारा अगर लगाता था या रब के कुरान का लगाता था या काली कमली वाले के फरमान का लगाता था, मैं आज भी उसी नारे को लगा रहा हूं। जब तक जिंदा रहूंगा इंशाअल्लाह इसी नारे को लगाता रहूंगा। पाकिस्तान के अंदर न मुस्लिम लीग के मंशूर की बात करेंगे, न इमरान खान के मंशूर की बात करेंगे, न भुट्टोइज्म की बात करेंगे। इंशाअल्लाह इस धरती के ऊपर रब के कुरान को ला के छोड़ेंगे, कमली वाले के फरमान को ला के छोड़ेंगे। लम्मा साहब कदम बढ़ाओ, लम्मा साहब कदम बढ़ाओ, लम्मा साहब का एक इशारा, लम्मा साहब का एक इशारा। हज़रात गिरामी कदर अल्लाह ताला के फज़ल करम से एक नजरियाती आदमी जो होता है उसकी निगाह न सरमाए पे होती है, न ओहदों पे होती है, न मनसब पे होती है, न वज़ारतों पे होती है, न मुशावरतों पे होती है। नजर अगर उसकी किसी पे होती है या रब के कुरान पे होती है या काली कमली वाले के फरमान पे होती है। हज़रात गिरामी कदर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने कई जुबानें बोलने की सलाहियत अता की है, कई उलूम के अंदर मास्टर डिग्रियों को हासिल किया, सैकड़ों की तादाद में इदारियों को लिखा, सैकड़ों की तादाद में टेलीविजन के प्रोग्रामों को अटेंड किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बिल्डिंगों को देख के अपने मंशूर को नहीं बदला, बड़े होटलों को देख के अपने मंशूर को नहीं बदला, बड़ी बड़ी दावतों को देख के अपने मंशूर को नहीं बदला। आज भी मंशूर वही है और कयामत की दीवारों तक वही रहेगा। हत्ता के साकिए होदे कोसर की बारगाह रिसालत माब में जामे कोसर को जब तक पी नहीं लेते इसी बात के नारे लगाते रहेंगे। दुनिया का हर निजाम नीचे है, कमली वाले का निजाम ऊंचा है। अल्लामा साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। अल्लामा साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। अल्लामा इब्तिसामी नहीं ज़हीर साहब जिंदाबाद। हज़रात गिरामी कदर लोग मामूली बातों के ऊपर घबरा जाते हैं, मुकदमों से हरासा हो जाते हैं, झेलों की धमकियों से घबरा जाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी अपने मंशूर को नहीं छुपाया। मैं मुनाफिकत की जिंदगी से मौत को बेहतर समझता हूं। मैं फतेह अली शहीद हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का रूहानी बेटा हूं। हजरत फतेह अली शहीद को अंग्रेजों ने यह बात कही थी, फतेह अली तू इस बात को सुन ले, अगर तू हमारे सामने झुक जाएगा हुकूमत तेरी होगी। मैसूर के उस शेर दिल फजंद ने कहा था, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। हजरात गिरामी कदर अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको यह बात बतला देना चाहता हूं, मैंने अपने सर को कभी किसी जागीरदार के सामने नहीं झुकाया, किसी सरमायादार के सामने नहीं झुकाया, हत्ता कि मैंने अपने सर को मार्शल लॉ के एडमिनिस्ट्रेटरों के सामने नहीं झुकाया, हत्ता कि मैंने अपने सर को किसी फौजी जर्नल के आस्थाने पे नहीं झुकाया। हजरात गिरामी कदर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हर रोज एक मर्तबा नहीं 5 मर्तबा नहीं अल्हम्दुलिल्लाह कई बरस से 7 मर्तबा अपने सर को अगर झुकाया है तो परवरदिगार आलम के आस्थाने के ऊपर झुकाया है। हजरात गिरामी कदर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा यह मंशूर है, मालिक कायनात सिर्फ और सिर्फ कायनात का मालिक नहीं है बल्कि मालिक कायनात हर जगह का मालिक है, हर वक्त का मालिक है। और मेरा यह मंशूर है कि इस जमीन के ऊपर इस धरती के ऊपर निजाम का चलेगा, परवरदिगार आलम का चलेगा। इंशाअल्लाह वक्त आ जाएगा, तारीख का पहिया घूम जाएगा, तारीख का वक्त बदल जाएगा, हम मर जाएंगे, हम कट जाएंगे, लेकिन अपने बेटों के अंदर अपने पोतों के अंदर इस बात को मुंतकिल करके जाएंगे। हम जागीरदारों के बागी हैं, हम सरमायादारों के बागी हैं, हम गलत दस्तूर गलत मंशूर के बागी हैं। वफा अगर हमारी किसी के लिए है या रब के कुरान के लिए है या काली कमली वाले के फरमान के लिए है। जिंदाबाद, कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। हज़रात गिरामी कदर अल्हम्दुलिल्लाह मैं अक्टूबर सितंबर के अंदर मैं इंग्लिस्तान के अंदर मौजूद था। मैंने बर्मिंघम के अंदर दारुल कुफर के अंदर भी हजरत रसूलुल्लाह के निजाम के नारे को लगा दिया। मैं लंदन के अंदर मौजूद था, मैंने लंदन की ठठरती हुई रातों के अंदर भी हजरत रसूलुल्लाह की तकदीस के नगमों को सुना दिया। मैं ब्रेडफोर्ड के अंदर मौजूद था, मैंने ब्रेडफोर्ड की मसाजिद के अंदर भी हजरत रसूलुल्लाह के नामे नामी के साथ अपनी निस्बत का ऐलान कर दिया। मैं मुख्तलिफ शहरों के अंदर हजूर की गुलामी का दम बरता रहा।
حضرت رسول اقدس کی غلامی کا نعرہ لگاتا رہا، آپ کی ختم نبوت کے ڈنکے بجاتا رہا۔ حضرات گرامی قدر الحمدللہ میں نے ہاؤس آف لارڈ کے ممبروں کے سامنے بھی نظام مصطفیٰ کی برکات کو رکھ دیا، الحمدللہ میں نے ہاؤس آف کامن کے ممبران کے سامنے بھی نظام مصطفیٰ کی برکات کو رکھ دیا۔ چند دن پہلے میں سعودی عرب کے دارالخلافہ ریاض کے اندر موجود تھا، میں نے ریاض کے مقامی ایڈیٹوریم کے اندر بھی اسی نعرے کو لگا دیا جو آج میں کھڑیاں میں لگا رہا ہوں۔ حضرات گرامی قدر الحمدللہ میں یہ نعرہ صرف ووٹوں کے لیے نہیں لگاتا، بلکہ یہ نعرہ میرے ضمیر کی آواز ہے، میرے دل کی آواز ہے، میری فکر ہے، اور میں آپ کے سامنے یہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو فکری اعتبار سے سیدھے راستے پہ چلانا چاہتا ہوں۔ آپ مجھے ووٹ دیں، میں تب بھی نظام مصطفیٰ کی بات کروں گا، آپ مجھے ووٹ نہ دیں میں تب بھی نظام مصطفیٰ کی بات کروں گا، آپ مجھے زندہ باد کہیں میں پھر بھی نظام مصطفیٰ کی بات کروں گا، حتیٰ کہ میرے ہاتھ میں ہتکڑی کو ڈال دیا جائے، میرے پیروں میں بھیڑیوں کو ڈال دیا جائے، مجھے پابند سلاسل بنا دیا جائے، مجھے ہلکا ہائے زنجیر کا اسیر بنا دیا جائے، انشاءاللہ میں پھر بھی نظام مصطفیٰ کا نعرہ لگاتا رہوں گا۔ حضرات گرامی قدر آپ مجھ سے اگر پیار کرتے ہیں، مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں نے آپ کو دانے نہیں دیے، میں نے آپ کے مفادات کو پورا نہیں کیا، آپ اگر میری بات کو سننے کے لیے آتے ہیں تو آپ اس لیے آتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے یہ حضرت رسول اللہ کا ایک نوکر ہے، یہ حضور اقدس کا ایک غلام ہے، اور حضرات گرامی قدر مجھے اپنی نسبت کے اوپر فخر ہے کہ چاہے کوئی بھی ہو کیوں خوشامد کریں، عاشقوں سے تو یہ کم ہوتا نہیں، کوئی شاعر ہی بلوالو دربار سے گل رہوں کی سناہانیوں کے لیے حضرات گرامی قدر الحمدللہ میرا منشور واضح ہے، مجھ کو شاہوں کی خوشامد کا سلیقہ ہی نہیں، ظہیر کے لب ہلتے ہیں پیمبر کی سناہانی میں۔ حضرات گرامی قدر میرا تعارف بالکل واضح ہے، نہ شاعر ہوں میں، نہ ادیب ہوں، نہ مشیر ہوں، نہ وزیر ہوں، فقط نظام مصطفیٰ کا نقیب ہوں اور رب کے در کا فقیر ہوں۔ حضرات گرامی قدر الحمدللہ اس علاقے کے اندر برادریزم کو دفن کر دیا جائے گا، اس علاقے کے اندر جاگیرداروں کی غلامی کی زنجیروں کو توڑ کے رکھ دیا جائے گا، اس علاقے کے اندر تھانہ کلچر کا خاتمہ کر دیا جائے گا، عدل و انصاف کو یہاں پر عام کر دیا جائے گا، اس علاقے کے اندر ظلم و بربریت کا خاتمہ کر دیا جائے گا، نوجوانوں کو حریت فکر کا اور نمبردار بنا دیا جائے گا، لوگوں کو اللہ کی بندگی کے اندر پرو دیا جائے گا، حضرت رسول اقدس کی غلامی کی زنجیروں کو ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور انشاءاللہ اس علاقے کے اندر نظام مصطفیٰ کا جھنڈا لہرا دیا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث، ترجمان مسلک اہل حدیث، اسلام کا بے بیان سپاہی، ابتسام الہی، ابتسام الہی، اسلام کا بے باک سپاہی، ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ذرا زور سے نعرہ لگائیے، ختم نبوت کا عظیم سپاہی، ختم نبوت کا عظیم سپاہی، ختم نبوت کا عظیم سپاہی، ختم نبوت، ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ حضرات گرامی قدر دھرتی کے سینے کے اوپر چھپا کے جیے ہم، نہ گردن چکا کے جیے ہم، جیے تو نظروں میں نظریں ملا کے جیے ہم۔ حضرات گرامی قدر دھرتی کے اوپر حق بات کو سنانے والے، حق کے لیے تکلیفوں کو برداشت کرنے والے لوگ کم ہوتے ہیں۔ حضرت علامہ شہید نے کہا تھا ہم نے مردوں کے پجاری دیکھے، ہم نے مفادات کے بپاری دیکھے، ہم نے لالچ کے اوپر بکنے والے دیکھے، ہم نے خوف کے سامنے جھکنے والے دیکھے، لیکن ہم نے جان کا ہاری کوئی نہیں دیکھا۔ حضرات گرامی قدر اللہ کے دین کے لیے اپنی جان کو ہار جانا، اس سے بڑی سعادت کی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے سورہ یاسین میں حضرت حبیب کا ذکر فرما دیا، حتیب یاسین کا ذکر فرما دیا۔ حتیب یاسین نے برملا طور پہ بستی والوں کی تعداد کو نہیں دیکھا، ان کے اجتماع کو نہیں دیکھا، ان کے اکٹھ کو نہیں دیکھا۔ حتیب یاسین نے سمر کا اعلان فرما دیا، مالی لا عبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، او مجھے شہید بھی کر دیا جائے، مجھ کو جو ہے موت کے گھاٹ بھی اتار دیا جائے، حبیب اس بات کا اعلان کرتا رہے گا، میں کٹنا گوارا کر
کر سکتا ہوں، لیکن جس نے مجھے بنایا ہے، جس نے مجھے پکڑنے والے ہاتھ دیے ہیں، جس نے مجھے چلنے والے قدم دیے ہیں، جس نے مجھے دیکھنے والی آنکھیں دی ہیں، میں پروردگار عالم کے ساتھ غداری کرنا گوارا نہیں کر سکتا۔ حضرات گرامی قدر، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا معبود مانتا ہوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا رب مانتا ہوں۔ آپ بھی اللہ کو اپنا معبود مانتے ہیں، آپ بھی اللہ کو رب مانتے ہیں، لیکن حضرات گرامی قدر، ہم نے صرف اللہ کی الوہیت کی بات نہیں کی، ہم نے فقط پروردگار عالم کی ربوبیت کی بات نہیں کی، بلکہ اس سے اگلی بات بھی کرتا ہوں۔ میں حاکم بھی اگر مانتا ہوں، میں شہنشاہ بھی اگر مانتا ہوں، میں بادشاہ بھی اگر مانتا ہوں، میں نظام بھی اگر مانتا ہوں، میں قانون بھی اگر مانتا ہوں، تو پروردگار عالم کے نازل کردہ قانون کو مانتا ہوں۔ ان الحکم الا للہ، زمین پروردگار عالم کی ہے اور زمین کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کا قانون نہیں چل سکتا۔ افا حکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون۔ لوگ اپنی خواہشات کی وجہ سے، اپنی ضروریات کی وجہ سے، اپنے مفادات کی وجہ سے، اپنے خدشات کی وجہ سے نظام الہی کو بھلا رہے ہیں، نظام الہی کو ٹھکرا رہے ہیں، لیکن ہمارا نعرہ اور اللہ کے فضل و کرم سے نداء الاسلام سے اس نعرے کو بلند کیا جائے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ نداء الاسلام سے اس نعرے کو بلند کیا جائے گا، اور بھائی عبدالرشید صاحب یہ نعرہ بلند کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا نعرہ ازہر من الشمس ہے، افا حکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون۔ الحمدللہ ہم جاہلیت کے ضابطوں کو نہیں مانتے، ہم انگریز اور ان کے ایجنٹوں کو نہیں مانتے، ہم ہندو اور ان کے حامیوں کو نہیں مانتے، ہم سکھوں اور ان کے وفاداروں کو نہیں مانتے۔ ہم اگر مانتے ہیں یا عرب کے قرآن کو مانتے ہیں یا کالی کملی والے کے فرمان کو مانتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، پاکستان نے ہر نظام کو آزما لیا، ہر ازم کو آزما لیا، پاکستانی روپے کو ہم نے گرتے دیکھا، معیشت کی ناؤ کو ڈوبتے دیکھا، تھانوں کے اندر ظلم و بربریت کی داستانوں کو رقم ہوتے دیکھا، مسجدوں کو تالے لگتے دیکھا، مدارس کا محاصرہ ہوتے دیکھا۔ حضرات گرامی قدر، لڑکیوں کو ڈی چوک میں ناچتے دیکھا، بہنوں کے دوپٹوں اور ان کی ردا کو پامال ہوتے ہوئے دیکھا، ہم نے گندے پروگراموں کو معاشرے میں پھیلتے ہوئے دیکھا، ہم نے حسین خان والا کے اندر بچوں کی آبرو ریزی کو دیکھا، ہم نے شہر قصور کے اندر زینب کی عزت کو پامال ہوتے ہوئے دیکھا۔ ہم دیکھتے رہے لوگ ایک پارٹی کے بعد دوسری پارٹی کے منشور کو آزماتے رہے، کبھی مسلم لیگ کی بات ہوتی رہی، کبھی تحریک انصاف کی بات ہوتی رہی۔ حضرات گرامی قدر، اب وقت آ چکا ہے ان ساری پارٹیوں کے منشور کو پسے پشت پھینک دیا جائے، دائیں ہاتھ میں رب کا قرآن پکڑ کر اور بائیں ہاتھ میں کملی والے کا فرمان پکڑ کر میدان عمل میں نکلا جائے، اور لوگوں کو یہ بات سمجھا دی جائے کہ پاکستان کے مساجد اگر حل ہوں گے تو تمہارے نظاموں سے حل نہیں ہوں گے، بلکہ مالک کائنات کے قانون سے حل ہوں گے۔ نعرہ تکبیر، نہ حنفیہ نہ جعفریہ، نہ حنفیہ نہ جعفریہ، نہ حنفیہ نہ جعفریہ، شان رب العالمین، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، ختم نبوت کا ایک سپاہی، ابتسام الہی، ابتسام الہی، ختم نبوت کا ایک سپاہی، اسلام کا بے باک سپاہی، سرفروش سرفروش حضرات سرفروش سرفروش، مرکزی رہنما مرکزی جمعیت اہل حدیث۔ حضرات گرامی قدر، اور آپ کو ایک جھٹکی بات بھی بتلا دینا چاہتا ہوں، آپ پنچایتوں میں جانے والے، آپ وہاں پر جناب مختلف مقامات کے اوپر پروں میں جانے والے، آپ کئی مرتبہ اپنے کیسوں کو حل کروانے کے لیے تھانوں میں جانے والے، آپ اپنے کیسوں کو حل کروانے کے لیے ایم پی اور ایم این اے کے پاس جانے والے، حضرات گرامی قدر، ہم نے دھڑوں کو بنتے ہوئے دیکھا، ان کو منظم ہوتے ہوئے دیکھا۔ حضرات کس بنیاد پہ دیکھا؟ تم نے کہا اس نے میرے بیٹے کی سفارش کی ہے، میں اس کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا، اس نے مجھے چائے پلائی ہے، اس نے میری خاطر مدارت کی ہے، میں نے اس کا نمک کھایا ہے، میں اس کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ اور بیٹے کی سفارش کے لیے تو جاگیردار کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا، اور جس کی سفارش سے جنت کے دروازے کھلنے ہیں تو اس کے نظام کو بھلا دیتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، تو یہ بات کہتا ہے اس نے مجھے چائے پلائی ہے اس لیے میں اس کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرات گرامی قدر، جس کے ہاتھ سے تو نے جام کوثر کو پینا ہے، اس کی جام کوثر سے پینے والے ہاتھ کی عظمت کو تو، اس کے نظام کو تو بھلا دیتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، دنیا والے اپنے ضمیر کا سودا کرنا گوارا کر سکتے ہیں، لیکن انشاءاللہ قرآن و سنت کے نام لیوا اپنے
اپنے ضمیر کا سودا نہیں کریں گے انشاءاللہ وہ جب تک زندہ رہیں گے رب کے قرآن کی بات کرتے رہیں گے, کملی والے کے فرمان کی بات کرتے رہیں گے. حضرات گرامی قدر, حکمت عملی کے نام کے اوپر, خارجہ پالیسی کے نام کے اوپر, سیاسی ضروریات کے نام کے اوپر, حضرات گرامی قدر جب بھی کبھی حرمت رسول اللہ کے اوپر سمجھوتا کیا گیا اور ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالنے والوں کے لیے راستوں کو کھولا گیا, الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم اس کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہو گئے. اللہ کے فضل و کرم سے جو لوگ دنیا کفر کے رعب اور دبدبے کو اپنے قدموں کی ٹھوکر پہ اڑا سکتے ہیں, انشاءاللہ وہ اس علاقے سے بھی جاگیردارانہ نظام کا بوریا بستر گول کر کے چھوڑیں گے اور انشاءاللہ اس علاقے کے غریبوں کو ان کا حق دلوا کے چھوڑیں گے. حضرات گرامی قدر, میں شاعر کی زبان میں الفاظ کہہ دینا چاہتا ہوں, جھونپڑوں میں سسکتی ہوئی بیویوں ہوں گے حالی تمہارے لیے وہ محل جو محل تاجداروں نے بنوائے ہیں اپنی پیاری مہارانیوں کے لیے. حضرات گرامی قدر, ایک مرتبہ تمہیں اپنے ضمیر کو اس کی صدا کے اوپر لبیک کہنا پڑے گا, ایک مرتبہ تمہیں غلامی کی زنجیروں کو توڑنا پڑے گا, ایک مرتبہ تمہیں پارٹی اور برادری کے دیوتاؤں کو اپنے قدموں کے تلے روندنا پڑے گا, ایک مرتبہ تمہیں اقامت دین کے لیے, ان الحکم الا للہ کے نعرے کے لیے, محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کی عظمت کے لیے میدان عمل میں آنا پڑے گا. حضرات اگر تم اس بات کو تہیا کر کے میدان عمل میں آ جاؤ تو اس علاقے کے جاگیرداروں کی حقیقت کیا ہے, اللہ کے فضل و کرم سے پورے پاکستان کے جاگیردار بھی جمع ہو کر تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے. حضرات, کیا تم عظمت رسول اللہ کے لیے, کیا تم ختم نبوت کے لیے, کیا تم نظام مصطفیٰ کی عملداری کے لیے, کیا تم عرش کے رب کی حاکمیت کے لیے, کیا تم زمین کے پر عدل و انصاف کی عملداری کے لیے, کیا تم اندھیروں کو بگانے کے لیے, کیا تم پرچم اسلام کو لہرانے کے لیے, کیا تم روشنی کی شمع کو جلانے کے لیے میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ, کیا تم اس منشور کے ساتھ قدم ملانے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ, اور ہمیں سیاسی قوت بنانے کے لیے ووٹ کا صحیح استعمال کرنے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ. شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.